अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शहाब। कहते हैं कि जब घर का कोई सरबराह नहीं होता तो उसके बाद वो घर जो है इख्तिलाफ़ात का शिकार हो जाता है और आपस में जो घर के बच्चे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ नाराज़गी का इजहार करते हैं और उसके बाद फ़ैसले करने में दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। तो कुछ इसी किस्म की सूरत हाल इस वक्त पीटीआई और एमकेएम के साथ है। एमकेएम में इस वक्त जो है वो हर कोई सरबरा बना हुआ है और हर कोई लीडर बना हुआ है और जो हर शख्स है उसकी अपनी पसंद और नापसंद है और जिसकी वजह से एक साल से एमकेएम के लिए होने वाले इंतखाबात इंटर पार्टी इलेक्शंस जो होते हैं वो तातुल का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 3 सरबराह जो हैं एमकेएम के मौजूद हैं, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। इन तीनों की सरबराही में जो है एमकेएम जिस तरह से इस वक्त काम कर रही है उस पर तो कुछ कहना ही फजूल सा नजर आता है, क्योंकि एमकेएम का जो मशहूर था, जो एमकेएम बहैसियत एक तंजीम, एक मुनज़्ज़िम तंजीम जिस तरह से मशहूर थी और जिस तरह से इसके फैसले होते थे और जिस तरह से इसमें इम्प्लीमेंटेशंस होती थी, मैं और किसी चीज़ की बात नहीं करती है। जो लोग फिर उसके बाद मिसालें देने शुरू हो जाते हैं कि एमकेएम के दौर में ये होता था, एमकेएम के दौर में वो होता था, मैं बात करती हूँ कि एक मुनज़्ज़िम जमात की हैसियत से अल्ताफ़ हुसैन के सरबराह में जिस तरह से एमकेएम काम करती थी और जिस तरह से एमकेएम के वर्कर्स, कारकुनान और अहदेदारान जिस तरह से काम करते थे, वो गुज़िश्ता कई सालों से हमें एमकेएम का नाम तो मौजूद है लेकिन वो चीज़ें अनका नज़र आ रही हैं। एमकेएम इतना टूट फूट का शिकार है, आपस में इतने इख्तलाफात हैं कि पसंद और नापसंद इतनी आपस में क्लैश का बायस बन रही है, क्योंकि एक जो लीडर हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी पसंद के सारे लोग कैबिनेट्स में आए, दूसरे जो लीडर हैं वो चाहते हैं कि उनकी पसंद के सारे लोग कैबिनेट में आए, तीसरे लीडर हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी पसंद के सारे लोग कैबिनेट में आए, और बाकी जो हर जमात में होता है मफाद परस्त टोला, वो जिस तरफ का पलड़ा भारी दिखता है वो उस तरफ हो जाता है। और इस ज़िम्न में कहा यह जा रहा है कि गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी साहब जो हैं वो काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं कि एमकेएम के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, एमकेएम के जो अहदेदारान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करके किसी तरह से जमात को एक नहज पे लेकर आया जाए और जमात को एक हम ख्याल किया जाए। और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं गिव एंड टेक वाली होंगी कि अगर किसी की एक बात मानी जा रही है तो दूसरे की भी एक बात मानी जाए। लेकिन इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि कराची को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, कराची आइट को, और कराची आइट को किसी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है जो कराची के रहने वाले, हिजरत करके आने वाले वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए कुछ काम कर सके। एमकेएम से मैं कोई उम्मीद करती हूँ कि उनके लिए काम कर सके, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त की अशद तरीन ज़रूरत है कि कराची में ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो कराची के रहने वाले जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ जो इस्तेसाल हो रहा है, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे किसी भी मैदान में जिस तरह से बासलाहियत काबिल बच्चों को जिस तरह से डिग्रेड किया जा रहा है और उनको पीछे किया जा रहा है, तो उनके लिए जो है कोई आवाज़ उठाने वाला हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह से इंटर के इम्तहानात में आपने देखा कि कोई भी बच्चा कराची का जो है वो पोजीशन नहीं ले सका और डेलिबरेटली जो है उनको फेल किया गया, ये साबित भी हो रहा है और हो भी जाएगा ये साबित। और जिस तरह से एमपी के एग्ज़ाम्स हुए और उसके बाद उन बच्चों से जब इंटरव्यूज़ किए गए, जो पास हुए हैं उसमें बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, जिसमें कामयाब होने के बाद सवालात किए गए, तो उन्हें IBA का मतलब नहीं पता था कि IBA क्या चीज़ है, लेकिन उन्हें कामयाब किया गया। हम ये नहीं कहते कि है ना किसी को नौकरी ना मिले, हम ये नहीं कहते कि किसी को तालीम ना मिले, हम ये नहीं कहते कि किसी को उसका हक़ नहीं मिले, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो हकदार है उसको हक़ मिलना चाहिए। कराची में रहने वाले लोगों का मरना जीना इस शहर से ही वाबस्ता है, उनके लिए कोई और दूसरी जगह नहीं है कि वो वहाँ से जाएं। तो कराची के लोगों को समझ में ये नहीं आता कि जो उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी है उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता और क्यों नहीं उनको उनके जायज़ हुकूक दिए जाते। मैं ये नहीं समझती कि अगर एमकेएम का बहुत पीक का भी दौर था, हमने जब देखा कि एमकेएम का जब पीक का दौर था, आप उस दौर की स्टैटिस्टिक उठाकर देख लीजिए नौकरियों के मामले में, उस वक्त कतन ऐसा नहीं हुआ जब एमकेएम फुल फ्लैश 12 साल मुशर्रफ दौर में एमकेएम का इख्तिदार और इख्तियारात थे, तो उसमें अगर आप नौकरियों को जो स्टैटिस्टिक उठाकर देखेंगे तो उसमें कतन ऐसा नहीं हुआ कि तमाम भर्तियाँ जो है सारी उर्दू स्पीकिंग्स की हुई हों और कि सिंधी स्पीकिंग्स या किसी और कम्युनिटी की भर्तियाँ न हुई हों। ये बहुत जल्द मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आऊँगी, वो मैं सिर्फ इसलिए आऊँगी
کہ میں بھی ایک اردو بولنے والے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. ٹھیک ہے کہ میرا بھی کوئی بھائی بھانجا بھتیجا روزگار کی تلاش میں نہیں ہے، لیکن میری کمیونٹی کے لوگ اور بچے جس استحصال کا شکار ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کی طرف وہ بچے جا رہے ہیں، اس ڈپریشن کے لیے ہمیں کم از کم اپنی آواز اٹھانا چاہیے. ہمیں ضرور بات کرنا چاہیے کہ اردو بولنے والے جو ہیں وہ ایک باصلاحیت قوم ہے، وہ ہجرت کر کر آئے ہیں، وہاں سے سب کچھ اپنا لٹا کر اس ملک کے لیے آئے ہیں، اور اس ملک میں ہی اب ان کے اجداد بھی اس ملک میں ہی دفن ہوئے ہیں، وہ بھی اسی ملک میں دفن ہوں گے، اسی سرزمین پہ، اسی شیو سندھ کی سرزمین پہ بھی وہ بھی مدفون ہوں گے. ان کا بھی اتنا ہی حق ہے سندھ کے وسائل پہ، مال پر، روزگار پر، تعلیم پر، جو ان سے چھینا جا رہا ہے. اور یہ ایک انتہائی کہنا چاہیے کہ تشویشناک صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے. اور میرے خیال میں 80 کی دہائی میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید کوئی ایسی صورتحال ہوگی جو ایم کیو ایم کا وجود آیا تھا، لیکن ایم کیو ایم کا وجود جن نعروں کی بنا پر آیا تھا ان نعروں میں سے کسی بھی ایک نعرے پر عمل نہیں ہوا. اور ایم کیو ایم میں یہ سمجھتی تھی کہ ایک ایسی جماعت تھی اور الطاف حسین کا ایسا سحر لوگوں کے اوپر تھا کہ اگر اس وقت چاہتے الطاف حسین صاحب تو اپنی اردو بولنے والی کمیونٹی کو، جو ان کے اندر صلاحیتیں تھیں، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، قلم ہماری پہچان تھا اور تہذیب و تمدن ہمارا پہچان تھا، تو ہمیں وہ تمام حقوق مل جاتے، جائز حقوق مل جاتے جو نہیں مل سکے، جو گزر کے ہمیں اس پر کوئی پچھتاوا نہیں. لیکن اب آنے والا وقت ہمیں اپنی نسل کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جس محرومی کا شکار ہو رہی ہے اور ڈیلیبریٹلی جس محرومی کے شکار کیا جا رہا ہے اس کو، تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ سندھ سرکار سے تو شکوہ یہ کیا کریں، لیکن وفاق میں بھی جو سرکار ہوتی ہے اس کو بھی اردو بولنے والوں کی کسی بھی درد کا نظر نہیں آتا. اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہی کہتی ہوں کہ یونٹی نہیں ہے، اس کمیونٹی میں یونٹی نہیں ہے، اور سب اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح سے ابھی ایم کیو ایم کے میں ہو رہا ہے کہ سب کی اپنی مرضیاں ہیں. میں ایک دفعہ ٹریول کر رہی تھی، اسلام آباد جا رہی تھی، تو اس وقت میرے ساتھ بہت سی ایم این ایز، پیپلز پارٹی کی بھی اور ایم کیو ایم کی بھی میرے ساتھ ایم این ایز خواتین موجود تھیں. اور میں صرف ان خواتین کی گفتگو سن کر اور ان خواتین کو دیکھ کر صرف سوائے میں کفِ افسوس ملنے کے کچھ نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ لوگ کس طرح سے، کس کیٹیگری پہ، کس بیس پر منتخب ہو کر ایوان اعلیٰ میں جا کر بیٹھی ہیں. یہ خواتین، میں دونوں پارٹیوں کی خواتین کی بات کر رہی ہوں، دونوں خواتین کا جو لیول تھا گفتگو کا، اور جو دونوں خواتین سوائے ایک چند ایک خواتین کے جو کہ ڈیزرو کرتے تھے کہ اس طرح سے جا کر بیٹھے اور ایوان میں جا کر اور بیٹھے اور بات کریں، لیکن باقی خواتین کو دیکھ کر مجھے سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو پرسنل لائکنیس اور ڈس لائکنیس پارٹیوں میں چلتی ہے نا، تو وہ ایک حد تک تو چلتی ہے، لیکن آپ جس بات کا نعرہ لے کر، جس بات کا علم اٹھا کر آپ نکلتے ہیں، تو آپ کم از کم ان چیزوں پر امپلیمنٹیشن سے تو کروا سکیں. مجھے ایم کیو ایم کا کوئی کردار نظر نہیں آیا اس سارے دور میں کہ سوائے خالد مقبول صدیقی کے بیانات کے یا فاروق ستار صاحب کے بیانات کے، کہ اس میں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استحصال ہوا ہے، یہ انٹر کے ایگزامس میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس پر امپلیمنٹیشن کیا ہوا، اس کے اوپر ایکشن کیا ہوا، ان بچوں کو حق کہاں سے ملا؟ نہیں ملا. اور وہ بچے آج ابھی جو کرنٹلی میڈیکل کالجز میں جو ایڈمیشن ہو رہا ہے، اس میں کراچی کا شاید ایک بچہ جو ہے اس میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز میں اپیئر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی پرسنٹیج اس طرح سے نہیں آئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اردو بولنے والی کمیونٹی کو اب ڈیفینیٹلی اس بات کے لیے سوچنا چاہیے کہ وہ پرامن قوم رہی ہے یہ ہمیشہ سے. اس 30 35 40 سال کی دگرگوں حالات کے باوجود آج بھی میں دعوے سے اور گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آج بھی ہمارے بچے کا مقابلہ کسی بھی کمیونٹی کے بچے سے کرا لیا جائے تو وہ تعلیم و تربیت میں ان سے بہتر ہی ہوگا. تو اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ کراچی کو بہت سنجیدگی سے کے ساتھ، کراچی اور سندھ کے وہ علاقے جہاں پر میجورٹی اردو اسپیکنگ رہتی ہے، تو سندھ ہمارا ہے، کراچی ہمارا ہے، اور ہمیں اب جو ہمارے سندھی بھائی ہیں، سندھی کمیونٹی ہے، ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. سیاست دان ہیں، ان کو بھی بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو دیوار سے لگاتے ہیں تو وہ پھر ایک انقلاب بن کے نکلتی ہے. تو پھر ابھی جو صورتحال ہوتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک کوئی نئی ایسی جماعت آ جائے جو اپنے حق کے لیے آواز کھڑے کرے اور پھر وہ لڑ کے مر کے جدوجہد کر کے اپنے حقوق کو حاصل کرے، کیونکہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے حق کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے حق کو حاصل کریں. وہ وقت مجھے دور نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں مختلف پوسٹیں دیکھتی ہوں اور مختلف چیزیں میں دیکھ رہی ہوں، میں جس طرح سے لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک نیا سیٹ اپ ایک ایسا بننے والا ہے جو بہت امپیکٹ ڈالے گا سندھ کی سیاست پر اور سندھ کی عوام پر.
اور پرٹیکولرلی کراچی کے عوام پر. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید ایسا ہی کوئی رہنما کی ضرورت ہے اس وقت کراچی کے لوگوں کو، خاص طور پر جس طرح سے کراچی اس وقت تباہی کے دہانے پہ بالکل پہنچ چکا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن برسٹ ہو چکی ہے. پہلے محلے میں جو لوگ رہتے تھے وہ سب جان پہچان کے 20 25 25 30 سال سے رہتے تھے. اب ہر گھر میں ایک نئی قومیت بسی ہوئی ہے، تو کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، رہنا سہنا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو آپ کی وہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس شہر کی خوبصورتی کو ختم کر دیا گیا ہے اور ڈیلیبریٹلی ختم کیا گیا ہے. اچھا آپ کسی سے بھی پوچھیں نا تو وہ بھلے اس کو 4 دن گاؤں سے آئے ہوئے ہوں، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کراچی. ٹھیک ہے، میں پراؤڈلی یہ بات کہتی ہوں کہ کم از کم ہم فخر آج بھی 70 75 سال گزرنے کے بعد بتا دیں گے جی ہمارے اجداد کا تعلق کہاں سے. ہمیں کبھی بھی کوئی کمپلیکس نہیں رہا. لیکن یہ تمام چیزیں جو کراچی کو اون کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے، تو وہ کراچی والے بھی ان کے ہیں. کراچی والوں کا حقوق دینا بھی ان کی ذمہ داری ہے، کراچی والوں کا خیال کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں سمجھتی ہوں کہ میں ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے رویے کی تعریف کرتی رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی میں لسانی تعصب نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے تمام قومیتوں کو، تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے. لیکن گزشتہ 15 سال کے عرصے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ مجھے، تو اس میں جس طرح سے استحصال کیا جا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے. اور میں اپنا یہ ایک فرض سمجھتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ دامے درمے سخن ہے، آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. تو میں اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے میں ضرور آواز اٹھانا چاہوں گی کہ کراچی کے میں اردو بولنے والوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں. ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے، مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ حقوق چھیننے لگے، کراچی کا نوجوان اپنا حق یہ چھیننے لگے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اس کے جو جائز حقوق بنتے ہیں، جو جائز حق بنتا ہے، یہاں کی نوکری پر بھی اس کا حق ہے، یہاں کی تعلیم پر بھی اس کا حق ہے، اور اس کو وہ حق دینا چاہیے. کیونکہ اس کے ماں باپ کا، سب کا مرنا جینا اسی شہر سے وابستہ ہے، اسی ملک سے وابستہ ہے. اور وہ اتنے ہی وفادار اس ملک کے ہیں جتنا کوئی اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ وفادار ہے اس ملک کا. اتنے ہی وفادار اس صوبے سے ہیں جتنا جیسے کوئی اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس صوبے کے وفادار ہیں. ہم بھی سندھ کے ساتھ اتنے ہی وفادار ہیں، ہم بھی سندھ کے ساتھ اتنے ہی مخلص ہیں. ہمیں بھی رونا آتا ہے سندھ کی تباہی دیکھ کر، ناٹ اونلی کراچی، میں اوور آل سندھ کی بات کر رہی ہوں. تو ہمیں رونا آتا ہے سندھ کی تباہی دیکھ کر. کراچی کا وہ بشعور عوام، وہ بشعور طبقہ جو خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر رہا، اس کو جاگنا چاہیے اور اس کو پھر سے دوبارہ سے جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے. میں امید کرتی ہوں کہ میرے نوجوان جو ہے، میرے شہر کا نوجوان اپنی تعلیم، تہذیب و تمدن کو نہیں چھوڑے گا، اور اسی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.